TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ 2 سال تک گجرات میں عزت بیگ نے روکھے سوکھے گزارے۔ صبح ہوتی شام ہوتی لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا منظر اسے متاثر نہ کر پاتا۔ وہ دن رات تلے کمار کے گھر کے کاموں میں لگا رہتا۔ پھر جب بھینسوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا گیا تو پھر وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ دن رات میں صرف وہی لمحہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا جب اسے کہیں سونی نظر آتی۔ سونی کی ایک جھلک ہی اس کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا مرکز بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی گرمناک راتیں اور بوجھل دن صرف اس ایک جھلک کی امید پر گزر رہے تھے۔ لیکن جب اسے سونی کا پیار حاصل ہوا اور سونی کا سر اس کے شانے پر آ کر ٹک گیا تو پھر عشق نے اپنا رنگ دکھایا۔ وادی چناب کی آب و ہوا کی یہ تاثیر ہے کہ یہاں عشق کا رکھوالا پھوٹتا ہے۔ ماہیوال کو ایک معمولی ملازم سمجھنے والی سونی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو ماہیوال اس کے سر کا تاج اور دل کا مالک بن گیا۔ دوپہر میں روٹی پہنچانے کی ذمہ داری سونی نے مستقل طور پر اپنے سر لے لی تھی۔ اب 2 محبت بھرے دل کھلیان میں بیٹھے سر سے سر ملا کر پیار کی باتیں کرتے، سنتے، بولتے، کہہ کے لگاتے اور عشق کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے۔ سونی اور ماہیوال کی ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ انہیں وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوتا اور اکثر سونی دوپہر کی گئی شام کے دھندلکے میں گھر واپس آتی۔ وہ روز ایک نیا بہانہ تراشتی اور والدین کے چہروں پر شک و شبہ کی ابھرتی لکیروں کو دور کر دیتی۔ لیکن دنیا تو آخر دنیا ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ محبت بھرے دلوں کے درمیان رسوائی، بدنامی اور رسم و رواج کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ سونی ماہیوال کے مسرت بھرے کہہ کے بستی والوں کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ بلبلا اٹھے۔ چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور ہر طرف سے انگلیاں اٹھنے لگیں، مگر ان کا عشق پتھر کی لکیر تھا، اس لیے سونی ماہیوال نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ بات ایک بار پھیل جائے تو پھر پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ پوری بستی میں اس عشق کا چرچا ہو گیا۔ سونی کی ایک گہری سہیلی نے سنا تو بھاگتی ہوئی سونی کے پاس آئی۔ سونی اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہی تاڑ گئی کہ وہ بھی اس کے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ سہیلی اپنی سانس نہ سنبھال پائی تھی کہ سونی نے کہا، پیاری سہیلی، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں آئی ہو اور کیا کہنا چاہتی ہو۔ تم جانتی ہو؟ سہیلی نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے معلوم ہے، سونی نے عشق کی سرشاری میں ڈوب کر اسے جواب دیا۔ لوگ میرا اور ماہیوال کا میل جول پسند نہیں کرتے، وہ تو کسی کو بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے، پھر میں ان کی پرواہ کیوں کروں؟ سونی تم کیا کہہ رہی ہو؟ سہیلی کی حیرت اور بڑھ گئی۔ کہاں تلے کی بیٹی، وہ تلہ جس کی عزت پوری بستی کرتی ہے، تمہارے سامنے ماہیوال کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارا نوکر، مویشی چرانے والا ایک معمولی آدمی۔ میری پیاری سکھی، تم نہیں جانتی کہ ماہیوال کون ہے؟ سونی نے نرمی سے کہا۔ اس نے یہ روپ صرف میرے لیے دھارا ہے، اگر وہ کچھ نہ ہوتا تو بس وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ پہلے وہ میرا نوکر تھا اور اب میں اس کی کنیز ہوں، لونڈی ہوں۔ اس نے مجھے جو محبت اور پیار دیا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور چیز نہیں۔ سونی کیا تجھے واقعی ماہیوال سے محبت ہو گئی ہے؟ سہیلی نے رازداری سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت ہے یا عشق، سونی نے بڑے استقلال سے کہا۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے، وہ میری خوشی، میری عزت اور میری زندگی ہے۔ تجھے ہیر کا انجام معلوم ہے سونی؟ ہیر کو کون نہیں جانتا، اور وہ کون ہے جس نے رانجھا کے عشق صادق کی داستان نہیں سنی؟ سونی کی سہیلی بہت متاثر ہوئی۔ سونی میں تجھے ماہیوال کی محبت سے نہیں روکتی، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ تو اب عشق کی سب سے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف تیرے عزت دار باپ کی پرسکون زندگی ہے اور دوسری طرف ذلتیں، رسوائیاں، جدائی کی راتیں اور عشق کی خطرناک راہیں ہیں۔ تو جو بھی راستہ اختیار کرے گی میں تیرا ساتھ دوں گی، لیکن جو قدم اٹھانا ذرا سوچ سمجھ کے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، پیر ایک بار کیچڑ میں پڑ جائے تو پھر کپڑے داغ دھبوں سے نہیں بچ سکتے۔ سمجھدار سہیلی سونی کو سمجھا بجھا کر چلی گئی۔ ممکن تھا کہ سونی اس کی باتوں پر کچھ غور کرتی، لیکن اس وقت سونی کی ماں آ گئی۔ اس کی آنکھیں لال پیلی تھی، چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔
سونی سمجھ گئی کہ وہ عشق کی منزل میں داخل ہو چکی ہے اور اب اسے خاردار جھاڑیوں سے الجھنا ہے۔ ماں تمہیں کیا ہوا؟ اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ سونی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سونی ماہیوال نے ان پابندیوں پر کوئی احتجاج نہیں کیا اور اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا۔ ان کی ملاقاتوں اور باتوں میں کمی آئی، لیکن اس اعتبار سے عشق کے شعلوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ انہیں جب کہیں ملاقات کا موقع میسر آتا تو وہ ٹوٹ کے ملتے، اس طرح جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ ان کی زبان بند رہتی لیکن آنکھیں اور سانسیں ہجر و فراق کی پوری داستانیں بیان کر دیتی۔ عشق کی سرشاریاں انہیں مدہوش کرتی، لیکن جنوں کی منزل ابھی نہ آئی تھی اور احتیاط قدم پکڑ رہی تھی۔ پھر ایک دن احتیاط ساتھ چھوڑ گئی، جس دن تلے کمہار نے ماہیوال کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تلے نے بڑی بےعزتی سے ماہیوال کو نکالا، اسے آوارہ گرد اور نمک حرام کہا، احسان فراموش اور بددیانتی کا الزام لگایا۔ ماہیوال کو صرف اس گھر سے ہی نہیں نکلنا پڑا بلکہ بستی والوں نے اسے بستی میں بھی نہ ٹھہرنے دیا۔ اسے بستی چھوڑ کر چناب پار جانا پڑا۔ عشق کا یہ پہلا وار تھا۔ ماہیوال تو اس وار کو سہ گیا، مگر سونی تڑپ اٹھی۔ حجاب کا پردہ چاک ہو گیا، شرم کی جو مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ماں، ماہیوال کو گجرات سے نکال کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ جنوں کی ایک لہر اٹھی اور حجابات کے تمام بندھن ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ماہیوال کو تم نے جتنا دور کیا وہ اتنا ہی میرے قریب آ گیا ہے ماں۔ اس کی ماں اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی، پھر جلدی سے سنبھلی اور چیخ کر بولی، بے شرم، ماہیوال کا نام لیتے تجھے شرم نہیں آتی؟ سونی نے ڈٹھائی سے جواب دیا، ماہیوال میرا سب کچھ ہے، وہی میرا مذہب، وہی میرا دین اور وہی میرا خدا۔ میں جانتی کہ تو یہ دن دکھائے گی تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی، تیری زبان کاٹ دیتی، تیری آنکھیں پھوڑ دیتی۔ سونی ہنسی، نہ جانے وہ ہنسی کیسی تھی۔ تو مجھے کیسے مارتی ماں؟ مجھے تو اس ماہیوال سے ملنا تھا ماں، میری زبان کو ماہیوال کا کلمہ پڑھنا تھا۔ میں اس کے لیے جیتی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ سونی، تو اب اس کی صورت کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے اسے 2 ہتھر مار کے جھنجھوڑ ڈالا۔ کوئی کشتی تجھے دریا پار نہیں لے جا سکتی، اور اگر ماہیوال نے ادھر آنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ عشق کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا، ماں یہ چناب کی لہریں کیا کر سکتی ہیں؟ ماہیوال کو اگر 7 سمندر پار بھی بھیج دیا جائے تو دوبارہ میرے پاس آئے گا۔ وہ روز آتا ہے میرے پاس، اب بھی وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تم مجھے اس سے کس طرح الگ کر سکتی ہو؟ سونی کی ماں نے اسے روٹی کی طرح دھن ڈالا، پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر رات ہوئی تو تلے کمہار اور اس کی بیوی ایک الگ کمرے میں جا بیٹھے۔ بیوی نے سونی کی کیفیت کا پورا حال شور کو بیان کر دیا۔ ایسے حالات میں ازل سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اور عزیز و اقارب بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ ان مشوروں میں ہمیشہ صرف 2 باتیں طے ہوتی ہیں۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو زہر دے کر ختم کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اگر اس سے اتفاق نہ ہو پھر دوسرا طریقہ لڑکی کی کسی دوسری جگہ شادی کرنے کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ انہیں فکر صرف حال کی ہوتی ہے، اپنی عزت بچانے اور سماج کا منہ بند کرنے کی ہوتی ہے۔ دونوں نے دوسرے طریقے پر اتفاق کیا اور سونے کے لیے کسی معقول شور کی تلاش میں خیالات کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے۔ سونی ماہیوال ہجر و فراق کی آگ میں جل رہے تھے۔ ماہیوال کی یاد میں روتے روتے سونی کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا، منہ جھاڑ سر پھاڑ ایک ایک کو گھبرا کر دیکھتی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ایک ہی ہفتے میں غریب سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹی کے جذبات کا خون کر دیا تھا، مگر اب بیٹی کا یہ برا حال بھی نہ دیکھا جاتا تھا۔ بڑے پیار سے سونی کو سمجھاتی اور زبردستی 2-4 نوالے اس کے منہ میں ٹھونس دیتی۔ تلے کمہار کا دل بھی پیلی رنگت اور مرجھایا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھتا، مگر شرمندگی کی وجہ سے سونی کا سامنا نہ کرتا اور اس سے دور ہی رہتا۔ سونی کے لیے اب اپنے پرائے ہو گئے تھے، کوئی اس کا درد نہ پوچھتا اور نہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ کسی دن کوئی سہیلی اس کے گھر آ جاتی تو سونی اسے لپٹ کر دھاڑے مار مار کے روتی۔ اسے اپنے سے زیادہ ماہیوال کا خیال تھا۔ وہ تو پھر بھی اپنے گھر میں تھی، مگر ماہیوال تو اس کے لیے گھر سے بے گھر دربدر ہو گیا تھا۔ پتہ بھی نہ تھا کہ اس پر کیا گزری۔
وہ چناب پار ہے بھی کہ کسی اور طرف نکل گیا۔ بیچارہ ماہیوال کہاں جاتا؟ جس کے لیے اس نے دنیا چھوڑی تھی، اس کے کرب کو چھوڑ کے کہاں جاتا؟ وہ تمام دن چناب کے کنارے بیٹھا گجرات کی طرف سے آنے والی لہروں کو گنتا رہتا، ان سے باتیں کرتا، بالکل اس طرح جیسے لہریں دوسرے کنارے سے اس کے لیے محبوب کا پیغام لائی ہوں۔ دن جوں تو گزرتا تو راتیں اور زیادہ قہر دکھاتی۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے اسے اپنے زخم محسوس ہوتے اور مسکراتا ہوا چاند اسے اپنا مذاق اڑاتا دکھائی دیتا۔ تنہائی اور جدائی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سال بن گیا تھا۔ سونی کی اسے کوئی خبر نہ تھی، نہ کوئی سلام، نہ پیغام۔ ماہیوال اپنی سونی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا تھا۔ امید کی کوئی کرن اسے نظر نہ آتی تھی۔ جناب کا یہ پہاڑ اس کے لیے اتنی اونچی فصیل بن گیا تھا جسے پار کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ بظاہر ماہیوال کے لیے دریا پار کر کے گجرات جانا کچھ مشکل نہ تھا، مگر اسے خطرہ اس بات کا تھا کہ اس سے اس کے عشق کی رسوائیاں اور بڑھ جائیں گی اور سونی کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ کہیں گجرات والے بگڑ کر اسے دوسرے کنارے سے بھی دور نہ بھگا دیں اور اس کے اور سونی کے درمیان کی خلیج پہلے سے بھی کہیں زیادہ گہری ہو جائے۔ ماہیوال کو جس بات کا خطرہ تھا وہ اس کی احتیاط کے باوجود آ کے رہا۔ تلک کمہار نے سونی کی شادی گجرات کے ایک اور کمہار کے لڑکے سے طے کر دی۔ تیاریاں شروع ہو گئی اور گھر میں ڈھولک رکھ دی گئی۔ سونی کی رہی سی امید بھی جاتی رہی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ گھر میں ڈھولک بجتی رہی اور سونی کے سینے پر ہتھوڑے پڑتے رہے۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ سونی نے سہرا نوچ پھینکا اور کپڑے پھاڑ ڈالے، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ تلک کمہار کا بڑا نام تھا۔ لڑکے والے اس کی بیٹی کو بیاہ لانا اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، حالانکہ سونی نے نکاح کے وکیلوں کے سامنے ہاں کہنے کی بجائے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے انکار کو دوسری عورتوں نے اپنی آواز میں ہاں سے بدل دیا۔ نکاح ہو گیا اور ہوتی سے سکتی سونی کی زندہ لاش کو ڈولے میں ڈال کے باجوں کے شور میں رخصت کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے یا جب انسان تھک ہار کے خدا سے لو لگاتا ہے۔ سونی اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گئی تھی۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ماہیوال سے اسے شکایت نہ تھی، ایک تو اسے ماہیوال کی خبر ہی نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اگر اسے معلوم بھی ہو جاتا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ تلک کمہار نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے گرد پہرا لگا دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ماہیوال نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ سونی کی سسرال میں خوشی کی شادیانے بج رہے تھے، مہمانوں کی ریل پیل تھی۔ دلہن کا منہ دیکھنے کے لیے عورتیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ سونی کا دل مرجھایا ہوا تھا۔ جو بھی سونی کی صورت دیکھتا بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا۔ پھر ایک ایک کر کے مہمان رخصت ہونے لگے اور سونی کو سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سونی کو تنہائی میسر ہوئی تو اس نے دیکھا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر جیسے کسی طرف سے سونی کے کانوں میں آواز آئی، سونی جب تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو صرف ایک سہارا باقی رہتا ہے، خدا کی ذات۔ خدا کی ذات سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے لو لگا۔ کیا عجیب کہ تیری مشکل آسان ہو جائے۔ سونی کا دل مضبوط ہو گیا اور امید کی ایک کرن اسے دور سے نظر آئی۔ وہ جلدی سے مساری سے اتری، مساری کی شفاف چادر کھینچی اور دورہ کر کے اسے فرش پر بچھا دیا۔ پھر دروازے کی کنڈی بند کی اور چادر کی جانماز پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے لباس سمیٹ لیا، دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جمایا اور آنکھیں بند کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے ماہیوال سے محبت کی، اس کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا، مگر تیری دی ہوئی سب سے قیمتی چیز عورت کی عزت کو اب تک محفوظ رکھا، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ مجھے ماہیوال سے سچا پیار ہے اور سچا پیار تیرا راستہ دکھاتا ہے۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اپنی شادی کی رضامندی نہیں دی، ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے زبردستی یہاں بھیجا۔ کچھ دیر بعد اس کمرے میں آنے والا میرا شوہر نہیں ہے، وہ میرے لیے غیر اور اجنبی ہے۔ تو میری سچی محبت کی لاج رکھ۔ جس بے داغ اور شفاف چادر پر بیٹھی میں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے اور سر جھکائے ہوئے ہوں، اس چادر کو اس طرح شفاف اور بے داغ رکھ، غیر کے ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے اور تیری دی ہوئی امانت اسی طرح محفوظ رہے۔
سونی نے دعا مانگ کے آنکھیں کھولی تو اسے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا۔ اس نے چادر اسی طرح مسہری پر بچھا دی۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ سونی نے کھڑکی کھول کر گلی میں جھانکا، پھر اس کی نظریں آسمان پر گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا ہے اور فرشتے ایک تھال لیے اوپر ہی اوپر اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سونی کا خوف کم ہو گیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، کمرے کا دروازہ بے خوف ہو کر کھول دیا اور مسہری پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کھٹکا ہوا سونی نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا۔ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا، پھر سونی کی مسہری کی طرف قدم بڑھایا، مگر زمین نے جیسے اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا اور پیر تھرتھرانے لگے، شاید اس سے جسم کا بوجھ سنبھالا نہ جا رہا ہو۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ تیری دعا قبول ہو گئی، سونی کے دل سے ایک آواز آئی اور مسرت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ سونی تمام رات مسہری پر سمٹی بیٹھی رہی اور اس کا شوہر تمام رات فرش پر بیٹھا تھرتھراتا اور کانپتا رہا، جہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور شوہر ناکام و نامراد اور ہزار تمنائیں دل میں لیے ہوئے واپس چلا گیا۔ وہ مرزاد تھا، اپنی ناکامی اور نامرادی کا دکھڑا کیسے اور کسے سناتا؟ اگر سناتا تو تانے سنتا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سونی نے بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس کا دل مطمئن تھا، خدا نے اس کی سن لی تھی اور اس کی دعا کی لاج رکھ لی تھی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ سونی کے شوہر نے خوشی خوشی ولیمہ میں حصہ لیا، دوست احباب سے مبارکبادیں وصول کی۔ قاعدے کے مطابق دوسری شب سونی کو میکے میں گزارنا تھی، مگر اس کے شوہر نے کسی بہانے اسے 2-3 دن کے لیے اور روک لیا۔ سونی کا شوہر دوسری شب اور زیادہ بکھلایا ہوا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی دور کرنا چاہتا تھا۔ پہلی شب کے واقعہ کو اس نے محض ایک اتفاق سمجھا اور رات ہوتے ہی بڑی شان سے پھر سونے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سونی نے سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کے شوہر کے پیر پھر کانپنے لگے۔ سونی نے اطمینان کا سانس لیا۔ شوہر نے دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے رات گزار دی اور صبح کو پھر واپس ہو گیا۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ سونی اس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس نے سونی سے شادی کر کے غلطی اور گناہ کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسری شب سونی کے شوہر نے جرأت کر کے سونی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور بھوکی شیرنی کی طرح مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا۔ سونی جس طرح بیاہ کر گئی تھی اسی طرح 4 دن بعد میکے آ گئی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ سونی نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سب کو ٹال دیا، صرف خاص سہیلی کو روک لیا۔ جب سب چلے گیا تو سونی نے سہیلی کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی سہیلی حیران رہ گئی۔ اسے سونی کی بات کا کسی طرح یقین نہ آتا تھا اور سونی کو قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلانا پڑا۔ پھر سونی نے اپنی ایک سہیلی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس کا خط ماہیوال کے پاس لے جائے اور اسے زبانی بھی یقین دلائے کہ سونی صرف اس کی ہے۔ اس کا جینا مرنا صرف ماہیوال کے ساتھ ہے۔ سونی نے اسے ایک طویل خط لکھا۔ یہ محبت نامہ بھی تھا اور ہجر و فراق کا حسرت نامہ بھی۔ اس کے خط کے ایک ایک لفظ سے محبت کی خوشبو پھوٹتی تھی۔ سونی نے شب عروسی کے موقع پر اپنی دعا اور اس کی قبولیت کا بھی اثر انگیز طریقے سے ذکر کیا تھا اور ماہیوال کو بہت تسلی اور حوصلہ دیا تھا۔ آخر میں سونی نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ فقیر کا روپ دھاڑ کے چناب کے کنارے ایک کٹیا میں رہنے لگے تاکہ اس کی رہائش پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ سہیلی اس کا خط لے کر کشتی پر سوار ہوئی اور دوسری طرف پہنچی۔ ماہیوال کا برا حال تھا، وہ برسوں کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ سونی کی شادی کی خبر اسے بھی مل گئی تھی اور اس خبر نے اسے بالکل دیوانہ بنا دیا تھا۔ سونی کی سہیلی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ بحالی آئی۔ سہیلی نے سونی کا خط اسے دے دیا۔ ماہیوال نے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جو وہ خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر رونق آتی جاتی تھی۔ سونی کی دعا کی قبولیت سے اسے سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ ماہیوال نے محبت نامہ کا جواب محبت نامہ سے دیا۔ اس کی درد انگیز تحریر سونی کے خط سے زیادہ پرتاثیر تھی۔ یوں لکھنا چاہیے کہ ماہیوال نے کاغذ پر اپنا دل نکال کے رکھ دیا تھا۔ اس نے سونی کو یقین دلایا کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کرے گا اور فقیری اختیار کر کے کسی وقت کا انتظار کرے گا
سہیلی نے اس کا خط سنبھالا اور واپس گجرات پہنچ گئی۔ سونی کی آنکھیں دروازے پر لگی تھی۔ اس نے سہیلی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی خوشی اندر لے گئی۔ سہیلی نے ماہیوال کا خط اسے دیا۔ سونی نے اسے دیر تک آنکھوں سے لگائے رکھا، پھر چوما اور پھر اس نے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ ماہیوال کے خط کے ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم اٹھی۔ ہجر و فراق کا آدھا غم دور ہو گیا۔ محبوب کا خط نصف ملاقات ہوتا ہے۔ ماہیوال کا خط اس کے لیے تعویذ بن گیا اور سونی نے خط کو واقعی تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا۔ سونی ماہیوال میں پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قاصد کے فرائض سونی کی سہیلی انجام دینے لگی۔ ادھر ماہیوال نے فقیر کا روپ دھارا، جسم پر ببوت ملا، بال بڑھائے اور اپنی کٹیا میں بزرگ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ قریبی مچھیروں کی بستی تھی۔ انہیں فقیر کا حال سنا تو منتوں مرادوں کے لیے اس کے پاس آنے جانے لگے۔ ماہیوال کے جیسے دن پھر گئے۔ دونوں وقت کا پکا پکایا کھانا مچھیروں کی بستی سے آ جاتا۔ ماہیوال بھی ٹونے ٹوٹکوں کے ساتھ دعا تعویذ سے بستی والوں کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دن اس طرح گزرے، پھر ایک دن مچھیروں کا سردار ماہیوال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، پیر فقیر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی بات سنتا ہے، میرے بچے پر رحم کیجیے، وہ 4 دن سے بخار میں پڑا ہے، اس کی ماں تڑپ تڑپ کے جان دے رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے۔ ماہیوال نے سجدہ کر کے سر اٹھایا اور تعویذ لکھ کر مچھیروں کے سردار کو دے دیا۔ سردار کو تاکید کی کہ اس تعویذ کو بچے کے بازو پر باندھ دے۔ سردار تعویذ لے کر خوشی خوشی گھر گیا اور تعویذ کو بچے کے بازو پر باندھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خدا سے بچے کی تندرستی کے لیے صدقے دل سے دعا مانگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سردار اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ماہیوال کے پاس آیا اور بچے میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر فقیر کے پاس آیا تھا۔ فقیر کی دعا سے میرا بچہ اچھا ہو گیا۔ سردار نے بڑی لجاجت سے کہا، مجھے حکم دیجیے میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں، میں آپ کا غلام ہوں فقیر بابا۔ ادھر ماہیوال نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر آہستہ سے بولا، فقیروں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے بچے کو دوبارہ زندگی دی۔ کوئی خدمت بھی ہو تو مجھ سے لیجیے فقیر بابا۔ سردار کا سر احسان مندی سے جھکا جا رہا تھا۔ ماہیوال نے بڑی مشکل سے سردار کو ٹالا، مگر وہ جیسے اس کی خدمت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن جب مچھلیاں پکڑ کے واپس آیا تو سب سے اچھی اور بڑی مچھلی اس نے فقیر بابا کی نظر کے لیے نکالی۔ پھر بھاگم بھاگ ماہیوال کی کٹیا پر پہنچا۔ اسے قبول کیجیے فقیر بابا۔ اس نے مچھلی ماہیوال کے سامنے رکھ دی۔ ماہیوال انکار نہ کر سکا، مچھلی اسے یوں بھی پسند تھی۔ سردار کے جانے کے بعد اس نے مچھلی بنائی، ایک آدمی سے مسالہ منگا کر اس پہ چھڑکا اور مچھلی پکائی۔ مچھیروں کی بستی سے حسب معمول اس کے لیے کھانا بھی آ گیا۔ ماہیوال نے کھانا شروع کیا، مگر جب اس نے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کی سونی نے کچھ کھایا بھی ہے کہ اس کی یاد میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور مچھلی اسی طرح اٹھا کر رکھ دی۔ اگلے دن شام کو سردار پھر سب سے اچھی مچھلی لے کر آ گیا۔ ماہیوال آج بھی انکار نہ کر سکا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ماہیوال نے کہا، تم میرے لیے مچھلی نہ لایا کرو۔ کیوں؟ سردار نے چونک کر پوچھا، کیا مچھلی پسند نہیں؟ یہ بات نہیں، مگر تمہارا روز مچھلی لانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فقیر بابا ایسا نہ کہو، اس نے افسردگی سے کہا، میں نے تو عہد کیا ہے کہ اپنے شکار کی سب سے اچھی مچھلی آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ ماہیوال اس کے خلوص اور پیار سے بہت خوش ہوا۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ سردار خوش ہو کے چلا گیا۔ اب وہ روز شام کو ماہیوال کے لیے مچھلی لے کے آتا۔ ماہیوال کبھی مچھلی پکاتا، کبھی یوں ہی اٹھا کے رکھ دیتا۔ اسے مچھلی کھانے کی بالکل رغبت نہ ہوتی، بلکہ مچھلی کو دیکھ کر اس کے دل میں سونی کی یاد اور تازہ ہو جاتی اور وہ سونی کے دیدار کے لیے تڑپنے لگتا۔